نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بعض روزے دار ایسے ہیں کہ انہیں اپنے روزے سے سوائے بھوک و پیاس کے کچھ اور حاصل نہیں ہوتا، اور بعض رات کو جاگ کر قیام کرنے والے ایسے ہیں کہ انہیں اپنے قیام سے سوائے جاگنے کے کچھ اور حاصل نہیں ہوتا۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، کیا وجہ ہے کہ انسان روزہ رکھ کر بھی روزے کے اجر و ثواب سے محروم ہے؟ انسان ساری رات جاگ کر نوافل پڑھ رہا ہے، قیام کر رہا ہے، لیکن وہ قیام کے اجر و ثواب سے محروم ہے۔ اس حوالے سے میں آپ کے سامنے 4 صحیح الاسناد حدیثیں پیش کر رہا ہوں۔ پہلی حدیث مبارکہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، منافقین کی 3 علامات ہیں، چاہے وہ روزہ رکھے، نمازیں پڑھے یا اپنے آپ کو مسلمان سمجھے۔ پہلی، بات کرے تو جھوٹ بولے، دوسری، وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، تیسری، امانت رکھواؤ تو خیانت کرے۔ میرے بھائیوں، منافقین کی علامات کو اپنی زندگی سے نکال دو۔ بات کرو تو سچ بولو، وعدہ کرو تو پورا کرو، عہد کرو تو اس کی پاسداری کرو، کوئی امانت رکھوائے تو خیانت نہ کرو۔ اگر جھوٹ بولتے رہے، وعدہ کر کے خلاف ورزی کرتے رہے، کسی نے امانت رکھوائی اس میں خیانت کرتے رہے، تو پھر نہ نمازوں کا فائدہ ہوگا، نہ روزے رکھنے کا فائدہ ہوگا، اور نہ ہی اپنے آپ کو مسلمان سمجھنے کا فائدہ ہوگا، کیونکہ پھر رہو گے صرف اور صرف منافق ہی۔ دوسری حدیث مبارکہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی شخص روزہ رکھ کر بھی جھوٹ بولنا اور جہالت والی باتیں کرنا اور ان پر عمل کرنا نہ چھوڑے، تو اللہ عز و جل کو اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اگر روزہ رکھ کر بھی جھوٹ بولنا نہ چھوڑا، جہالت والی باتیں کرنا نہ چھوڑا اور ان پر عمل کرنا نہ چھوڑا، تو اس روزے کا کوئی اجر و ثواب نہیں ہے، کیونکہ اس طرح کے روزے کی اللہ عز و جل کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تیسری حدیث مبارکہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے فرمایا، میرے صحابہ، کیا تمہیں معلوم ہے کہ مفلس کسے کہتے ہیں؟ صحابہ اکرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم مفلس اسے کہتے ہیں جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو یا ضروریات زندگی کا سامان نہ ہو۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ، میری امت کا اصل مفلس وہ ہے جو بروز قیامت اس حالت میں آئے گا کہ اس نے نمازیں پڑھی ہوں گی، روزے رکھے ہوں گے، زکوٰۃ ادا کی ہوگی، لیکن اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کا ناحق مال کھایا ہوگا، کسی کا ناحق خون بہایا ہوگا، کسی کو ناحق مارا ہوگا، تو اس کا حساب اس طرح سے کیا جائے گا کہ جن جن پر اس نے ظلم کیا ہے ان مظلوموں کے درمیان اسے بٹھا دیا جائے گا، اور بدلے میں اس کی نیکیاں ان مظلوموں میں تقسیم کر دی جائیں گی، اور اگر بدلہ پورا ہونے سے پہلے اس کی نیکیاں ختم ہو گئی تو اب ان مظلوموں کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے اور اسے جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اگر نمازیں پڑھتے ہو، روزے رکھتے ہو، زکوٰۃ ادا کرتے ہو، تو لوگوں کو گالیاں دینا بھی چھوڑ دو، لوگوں پر تہمتیں لگانا بھی چھوڑ دو، لوگوں کا ناحق مال کھانا بھی چھوڑ دو، لوگوں کو ناحق قتل کرنا بھی چھوڑ دو، لوگوں کو ناحق مارنا بھی چھوڑ دو۔ اگر ایسا نہ کیا، لوگوں کو گالیاں دیتے رہے، لوگوں پر تہمتیں لگاتے رہے، لوگوں کا مال ناحق کھاتے رہے، لوگوں کو ناحق قتل کرتے رہے، لوگوں کو ناحق مارتے رہے، تو پھر جتنی نمازیں ہوں گی، جتنے روزے ہوں گے، جتنی زکوٰۃ ہوگی، وہ بدلے میں بروز قیامت ان مظلوموں کو، ان حقداروں کو دے دی جائیں گی، اور بدلہ پورا ہونے سے پہلے نیکیاں ختم ہو گئی تو پھر ان کے گناہ ہم پر لاد دیے جائیں گے،
اور پھر ٹھکانہ جہنم بن جائے گا۔ روزے رکھنے کا، نمازیں پڑھنے کا، زکوٰۃ ادا کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ چوتھی حدیث مبارکہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی شخص رکن اور مقام ابراہیمی کے درمیان کھڑا نمازیں پڑھتا رہے، دن کو روزہ رکھے، پھر وہ اللہ عز و جل سے ملاقات کرے اس حال میں کہ اس کے دل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کا بغض ہو، تو وہ جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ میرے بھائیوں، اپنے دلوں سے بغض اہل بیت مصطفیٰ کو ختم کر دو۔ اگر دل میں بغض اہل بیت مصطفیٰ رہا تو پھر نمازوں کا پڑھنا بھی فائدہ نہیں دے گا، روزوں کا رکھنا بھی فائدہ نہیں دے گا، اور خواہ کتنی ہی قربت کیوں نہ ہو اللہ عز و جل کے گھر سے، اس کا بھی کچھ فائدہ نہیں ہوگا جب تک دل میں بغض اہل بیت مصطفیٰ ہوگا۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اہل بیت مصطفیٰ سے محبت کرو، پھر نماز پڑھو، پھر روزے رکھو، انشاءاللہ عز و جل دنیا میں بھی اس کا فائدہ ہوگا، آخرت میں بھی اس کا فائدہ ہوگا۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حق بات سن کر اسے قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔